تمام تحریکات و رجحانات پہ جو ہے نظر ڈالیں گے کہ اردو ادب کی تحریکات اور رجحانات۔ سب سے پہلے اردو میں اصلاح زبان کی روایت۔ ایہام گوئی کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی اس کو رد عمل کی تحریک یا اصلاح زبان کی تحریک کا نام دیا گیا۔ اس تحریک کا آغاز مرزا مظہر جانے جانا نے کیا، جن کے شانہ بشانہ انعام اللہ یقین بھی تھے۔ اس تحریک کا یعنی اصلاح زبان کی تحریک کا آغاز مرزا مظہر جانے جانا نے کیا تھا اور ان کے شانہ بشانہ انعام اللہ یقین بھی تھے۔ شاہ حاتم پہلے ایہام گوئی کی طرف مائل تھے، لیکن بعد میں اس کے مخالف گروہوں میں شامل ہو کر اپنے دیوان سے منتخب اشعار جمع کیے اور اس کو دیوان زادہ کا نام دیا۔ شاہ حاتم پہلے ایہام گوئی کی طرف مائل تھے، لیکن بعد میں اس کے مخالف گروہوں میں شامل ہو کر اپنے دیوان سے منتخب اشعار جمع کیے اور اس کو دیوان زادہ کا نام دیا۔ شاہ حاتم نے اصلاح زبان سے متعلق قواعد و ضوابط مرتب کیے تھے۔ شاہ حاتم نے ملک بھر میں ایک مرکزی ریختہ رائج کرنے اور زبان کو غیر مانوس الفاظ سے پاک کرنے اور عربی فارسی صحت املا کے ساتھ لکھنے کی تاکید کی۔ شاہ حاتم نے ملک بھر میں ایک مرکزی ریختہ رائج کرنے اور زبان کو غیر مانوس الفاظ سے پاک کرنے اور عربی فارسی صحت املا کے ساتھ لکھنے کی تاکید کی۔ متروک الفاظ اور اس کے متبادل مانوس الفاظ کی فہرست شاہ حاتم نے تیار کی تھی۔ اس تحریک کو مرزا مظہر جانے جانا، یقین، تاباں، سودا اور درد وغیرہ نے کامیاب بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ اصلاح زبان کی تحریک کو مرزا مظہر جانے جانا، یقین، تاباں، سودا اور درد وغیرہ نے کامیاب بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ اصلاح زبان کے حوالے سے سب سے اہم کام جو ہے ناسخ کا ہے۔ ناسخ جو ہے پہلے ایہام گوئی کی طرف مائل تھے، بعد میں اصلاح زبان کی تحریک میں شامل ہوئے اور سب سے اہم کارنامہ انہوں نے ہی انجام دیا۔ غازی الدین حیدر نے ناسخ کو اپنے دربار سے وابستہ کر کے ملک الشعراء کا خطاب دینے کی پیشکش کی تھی، جسے ناسخ نے ٹھکرا دیا تھا۔ ناسخ کو تنقید نگاروں نے ادبی ڈکٹیٹر کہا ہے، کیونکہ انہوں نے جو اصطلاحیں تجویز کی تھیں اس پر خود بھی عمل کیا اور اپنے شاگردوں سے بھی عمل کروایا۔ ناسخ کو تنقید نگاروں نے ادبی ڈکٹیٹر کہا ہے، کیونکہ انہوں نے جو اصطلاحیں تجویز کی تھیں اس پر خود بھی عمل کیا اور اپنے شاگردوں سے بھی عمل کروایا۔ ناسخ نے سب سے پہلے زبان کا نام اردو مستند قرار دیا اور جو باقی نام چلے آ رہے تھے جیسے ہندوی، ریختہ، گجری وغیرہ سب کو متروک قرار دیا۔ ناسخ نے فارسی زبان کو داخل کیا اور پراکرت کو خارج کیا اور اردو کے صرف و نحو، روزمرہ کے محاورات کو صحیح کیا اور تذکیر و تانیث کے اصول وضع کیے۔ یہ اہم پوائنٹ ہے کہ ناسخ نے سب سے پہلے زبان کا نام اردو مستند قرار دیا اور جو باقی نام چلے آ رہے تھے جیسے ہندوی، ریختہ، گجری وغیرہ سب کو متروک قرار دیا۔ ناسخ نے فارسی الفاظ کو داخل کیا اور پراکرت کو خارج کیا اور اردو کے صرف و نحو، روزمرہ کے محاورات کو صحیح کیا اور تذکیر و تانیث کے اصول وضع کیے۔ فحش الفاظ کو ناسخ نے غزل میں ممنوع قرار دیا تھا۔ غزل کو عاشقانہ جذبات کے علاوہ دیگر مضامین کی ادائیگی کے قابل ناسخ نے بنایا تھا۔ ناسخ نے اپنی غزلوں میں مثالیہ کو کثرت سے برتا ہے۔ ناسخ کے 4 دیوان ہیں، جن میں سے 3 اردو میں ہیں اور ایک فارسی میں۔ تو اردو والے کے نام یہ ہیں: دیوان ناسخ، دفتر پریشان اور 2 دفتر شعر۔ ان کے جو اردو کے 3 دیوان ہیں ان کے نام یہ ہیں: دیوان ناسخ، دفتر پریشان، 2 دفتر شعر۔ ناسخ کے متعلق جو قول ہے وہ پرانی ناہموار روشوں کے ناسخ ہیں، بقول مرزا غالب۔ مرزا غالب کا قول ہے کہ وہ پرانی ناہموار روشوں کے ناسخ ہیں۔ اس نے یعنی ناسخ نے اصلاح زبان کے لیے متشدد رویہ اختیار کیا تھا اور قدیم پیغمبران سخن کی شریعتیں منسوخ کر دیں۔ یہ عبدالسلام ندوی کا قول ہے کہ اس نے اصلاح زبان کے لیے متشدد رویہ اختیار کیا تھا اور قدیم پیغمبران سخن کی شریعتیں منسوخ کر دیں۔ اگلا قول ہے کہ ولی نے جس اجتہاد کی ابتدا کی تھی اس کا نقطۂ انجام ناسخ ہے۔ یہ انور سدید کا قول ہے کہ ولی نے جس اجتہاد کی ابتدا کی تھی اس کا نقطۂ انجام ناسخ ہے۔ غالب نے ناسخ کو طرز جدید کا موجد ٹھہرایا ہے۔ کلب حسین خان نے ناسخ کو واضح طرز جدید قرار دیا ہے۔ غالب نے ناسخ کو طرز جدید کا موجد ٹھہرایا ہے تو کلب حسین خان نے ناسخ کو واضح طرز جدید قرار دیا ہے۔ اب اگلی جو ہمارے سامنے تحریک ہے یا رجحان ہے وہ ہے اردو میں ایہام گوئی۔ ایہام عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے وہم میں ڈالنا۔ ایہام گوئی کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنے کلام میں ایسا ذومعنی لفظ استعمال کرے جس سے سننے والا تھوڑی دیر کے لیے وہم میں پڑ جائے کہ آخر اس کے صحیح معنی کیا ہیں۔ ایہام عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا جو معنی ہے ذومعنی لفظ استعمال ایہام گوئی کا مطلب ہے
کہ شاعر اپنے کلام میں ایسا زمانی لفظ استعمال کرے جس سے سننے والا تھوڑی دیر کے لیے وہم میں پڑ جائے کہ آخر اس کے صحیح معنی کیا ہیں۔ اردو میں ایہام گوئی کا رواج سب سے زیادہ محمد شاہی عہد میں ہوا تھا، اور خواجہ میر درد نے ایہام کو لفظ دوئی قرار دیا ہے۔ اردو میں جو ہے ایہام کا رواج سب سے زیادہ محمد شاہی عہد میں ہوا تھا، اور خواجہ میر درد نے ایہام کو لفظ دوئی قرار دیا ہے۔ اسی طرح اردو میں ایہام کو ہندی دوہوں کی اساس پر فروغ حاصل ہوا۔ یہ قول جو ہے محمد حسین آزاد کا ہے کہ اردو میں ایہام کو ہندی دوہوں کی اساس پر فروغ حاصل ہوا۔ اردو ایہام پر زیادہ تر ہندی شاعری کا اثر ہوا، اور ہندی میں یہ چیز سنسکرت سے پہنچی۔ یہ خیال مولوی عبدالحق کا ہے ایہام کے تعلق سے، کہ ایہام پر زیادہ تر ہندی شاعری کا اثر ہوا اور ہندی میں یہ چیز سنسکرت سے پہنچی۔ یہ خیال مولوی عبدالحق کا ہے۔ ایہام کی تحریک کا نقطۂ آغاز ولی کو قرار دیا جاتا ہے۔ ایہام گوئی کے نامور شعرا آرزو، آبرو، شاکر ناجی، یک رنگ اور مضمون کا شمار ہوتا ہے۔ ایہام گوئی کے نامور شعرا میں آرزو، آبرو، شاکر ناجی، یک رنگ اور مضمون کا شمار ہوتا ہے۔ ایہام گوئی کی تحریک کے خلاف سب سے پہلے رد عمل کا اظہار مرزا مظہر جانا نے کیا تھا، انعام اللہ یقین نے کیا تھا، اور ظہور الدین حاتم اور سودا نے کیا تھا۔ مغرب میں مرزا مظہر جانا کی طرح جانسن نے ایہام کے خلاف مہم چلائی تھی۔ جس طرح اردو ادب میں مرزا مظہر جانا نے ایہام گوئی کے خلاف جو ہے تحریک چلائی تھی، اسی طرح مغرب میں جانسن نے اس کے خلاف مہم چلائی تھی۔ تاج الدین علی خطاب استعداد خان اور تخلص آرزو تھا۔ خان آرزو صنعت ایہام کے استاد مانے جاتے ہیں۔ میر نے آرزو کو استاد و پیر و مرشد و بندہ کہا ہے۔ اس فن بے اعتبار کو جسے ہم نے اختیار کر لیا ہے آرزو نے معتبر بنایا، اور تمام ثقہ استادان فن ریختہ بھی انہی بزرگوار کے شاگرد ہیں۔ یہ میر تقی میر کا خیال ہے خان آرزو کے تعلق سے۔ آبرو کا پورا نام نجم الدین عرفیہ شاہ مبارک اور تخلص آبرو کا پورا نام نجم الدین عرفیہ شاہ مبارک اور تخلص آبرو کو ایہام گویوں کا رہنما کہا جاتا ہے۔ محمد شاکر ناجی دہلی کے رہنے والے تھے۔ یہ بھی ایہام گو کے اہم شاعر ہیں۔ میر نے ناجی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا مزاج زیادہ تر ہزل کی طرف مائل تھا۔ یک رنگ کا نام مصطفیٰ خان تھا، اور یک رنگ تخلص یہ تمام جو ہیں ایہام گو شاعر ہیں۔ مضمون کا نام شیخ شرف الدین تھا، اور مضمون تخلص استعمال کرتے تھے۔ اردو ادب کی اہم تحریک جو ہے وہ رومانی تحریک ہے۔ رومانیت ایک جذبہ اور ایک طرز فکر ہے جو حد سے بڑھی ہوئی منطقیت اور عقلیت پسندی کے رد عمل میں ظہور پذیر ہوئی تھی۔ رومانیت ایک جذبہ اور ایک طرز فکر ہے جو حد سے بڑھی ہوئی منطقیت اور عقلیت پسندی کے رد عمل میں ظہور پذیر ہوئی تھی۔ اردو ادب میں رومانوی تحریک سر سید اور علی گڑھ تحریک کے منطقیت اور عقلیت پسندی کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئی۔ اردو ادب میں رومانی تحریک سر سید اور علی گڑھ تحریک کے منطقیت اور عقلیت پسندی کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئی تھی۔ رومانیت کی ابتدا 19ویں صدی کے آخری حصے میں ہوئی، اور اسے فروغ پہلی جنگ عظیم کے بعد 20ویں صدی میں حاصل ہوا۔ رومانیت پسند ادیب شاعر سماج سے زیادہ فرد پر زور دیتا ہے۔ رومانیت پسند ادیب اور شاعر سماج سے زیادہ فرد پر زور دیتا ہے۔ رومانیت کی ابتدا کا صحرا روسو کے سر باندھا جاتا ہے، اور روسو نے کائنات کو جو ہے زندہ تصور کیا تھا۔ رومانیت کی ابتدا کا صحرا روسو کے سر باندھا جاتا ہے۔ اردو ادب میں سر سید کی عقلیت کے خلاف رومانوی رد عمل کا اظہار سب سے پہلے محمد حسین آزاد، ناصر دہلوی اور عبدالحلیم شرر نے کیا۔ ناصر علی دہلوی کی تحریروں کو رومانیت کے اولین نقوش قرار دیا جاتا ہے۔ ناصر علی دہلوی نے تہذیب الاخلاق کے مقابلے میں 13ویں صدی، فسانہ ایام اور صلاح عام وغیرہ کے نام سے رومانی رسالے نکالے۔ مخزن رسالے نے بھی رومانی تحریک کو کافی فروغ حاصل دیا۔ مخزن رسالے سے بھی رومانوی تحریک کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ محمد حسین آزاد، ناصر علی دہلوی اور عبدالحلیم شرر کو رومانیت کا صبح کاذب کہا جاتا ہے، اور اقبال اور ابوالکلام آزاد کے دور کو صبح صادق، پھر سجاد حیدر یلدرم، سجاد انصاری، مہدی آفادی، حفیظ جالندھری، اختر شیرانی اور نیاز فتح پوری کے عہد میں رومانیت کی تحریک نصف النہار پر پہنچ گئی۔ ادب لطیف کے شماروں کے ذریعے بھی رومانیت کی تحریک کو تقویت ملی۔ تغزل میں تصوف کو شامل کر لینا ایک غزل گو شاعر کا کمال نہیں بلکہ اس کا عجز ہے، یہ نیاز فتح پوری کا قول ہے۔ رومانوی نقاد ہیں یہ۔ تغزل میں تصوف کو شامل کر لینا ایک غزل گو شاعر کا کمال نہیں بلکہ اس کا عجز ہے۔
شاعر پیدا ہوتا ہے بنتا نہیں ہے، یہ مشہور بات ہے، لیکن اگر شاعر اسی نظریے پر بھروسہ کر کے شعر کہے تو وہ بگڑ بھی جاتا ہے۔ یہ قول بھی نیاز فتح پوری کا ہے کہ شاعر پیدا ہوتا ہے بنتا نہیں ہے، یہ مشہور بات ہے، لیکن اگر شاعر اسی نظریے پر بھروسہ کر کے شعر کہے تو وہ بگڑ بھی جاتا ہے۔ فرشتے کی انتہا یہ ہے کہ شیطان ہو جائے۔ شیطانیت ایک حیت ارتقائی ہے، اس لیے زیادہ مستحکم ہے۔ انسان نہ حق ہے اور نہ باطل، اس کا وجود محض فریب کائنات ہے، یہ سجاد انصاری کا قول ہے۔ شاعری انکشاف حیات ہے۔ جس طرح زندگی اپنی نمود میں محدود نہیں، اسی طرح شاعری بھی اپنے اظہار میں لاتعین ہے۔ یہ عبدالرحمن بجنوری کا قول ہے کہ شاعری انکشاف حیات ہے۔ جس طرح زندگی اپنی نمود میں محدود نہیں، اسی طرح شاعری بھی اپنے اظہار میں لاتعین ہے۔ علی گڑھ تحریک جو ہے مسلمان قوم کے مسیحا محسن اور اردو ادب کے مسیحا سر سید احمد خان کی مسلسل کوشش اور بے مثال قربانی سے وجود میں آئی۔ اس تحریک نے مسلمان قوم کو تباہی کے گڑھے سے نکالا اور اس کا کھویا ہوا وقار بڑی حد تک بحال کر دیا۔ ہندوستان کی پہلے جنگ آزادی جو ہے 1857 عیسوی کا جو غدر تھا، اس کی ناکامی کے بعد مسلمان قوم سب سے زیادہ انگریزوں کے ظلم کا نشانہ بنی۔ سر سید احمد خان نے محسوس کیا کہ اس کی بڑی وجہ تعلیم اور سیاست سے دوری ہے۔ اس لیے ہندوستانیوں اور خاص کر ہندوستانی مسلمانوں کی ذہنی، اخلاقی اور اقتصادی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے جدید علوم کی تعلیم کو عام کیا جانا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے انگریزی زبان اور مغربی علوم کے حصول پر زور دیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے 1861 عیسوی میں مراد آباد میں اور 1862 عیسوی میں غازی پور میں انگریزی اسکول اور 1862 عیسوی میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا۔ 1877 عیسوی میں علی گڑھ میں ایک جدید طرز کا کالج قائم کیا گیا۔ یہی کالج ترقی کرتے کرتے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بن گیا۔ حصول مقاصد کے لیے سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں کے تمام اصلاحی کوششوں نے ایک باضابطہ تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ اس تحریک کا مقصد قوم و ملت کو ذہنی طور پر بیدار کرنا اور سیاسی اور معاشی خوشحالی حاصل کرنا تھا۔ اس تحریک کی پہلی فکری بنیاد مادیت اور ترقی تھی، جس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے ذہن سے مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد کے جذبات کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اسباب بغاوت ہند اور سرکشی بجنور اس سلسلے کی اہم کڑیاں ہیں۔ دوسری بنیاد جو ہے عقلیت تھی۔ ان کا خیال تھا کہ مذہبی امور میں عقلی اور استدلالی انداز ضروری ہے۔ آنکھ بند کر کے کسی عقیدے یا خیال کی حمایت یا تقلید زمانے کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس نقطۂ نظر کے زیر اثر انہوں نے مذہبی معاملات میں ترقی پسندانہ انداز اختیار کیا۔ سر سید کی اس عقلیت پرستی نے مسلمانوں کی عملی زندگی پر دور رس اثرات ڈالے۔ مذہب کے تقابلی مطالعے پر زور دیا، روایت پرستی سے انحراف کیا، آزادانہ رائے کا اظہار کیا۔ اس طرح اسلام کو مغرب کے سائنسی علوم و فنون کا مخالف نہیں بلکہ موافق بنا کر پیش کیا۔ اس تحریک کی تیسری بنیادی فکر اجتماعیت تھی۔ سر سید اجتماعیت کا بڑا متوازن انداز رکھتے تھے۔ اس تصور اجتماعیت سے ان کے دو خیال تھے۔ ایک ان کا تصور تعلیم، جو ان کے یہاں انفرادی کے بجائے اجتماعی تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ قوم بیدار ہو اور اس میں حرکت و زندگی پیدا ہو۔ دوسرا خیال قومیت تھا۔ لاہور کی انڈین ایسوسی ایشن کے سامنے تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ لفظ قوم سے میری مراد ہندو اور مسلمان دونوں سے ہے۔ سر سید تحریک کی چوتھی بنیاد ان کی نیچریت، ادب و تہذیب کا اصول، فطرت کے مطابق ہونا اور مبالغے اور جذباتیت کی جگہ حقیقت اور اصلیت کو پیش نظر رکھنا کہا جا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر علی گڑھ تحریک ایک بہت بڑی فکری اور ادبی تحریک تھی۔ خصوصاً ادبی لحاظ سے اس کے اثرات کا دائرہ بہت وسیع ثابت ہوا۔ نیچرل شاعری تحریک، جس میں آزاد کے علاوہ حالی بھی برابر کے شریک تھے۔ قدیم طرز شاعری سے انحراف بھی اسی تحریک کا ایک جزو ہے۔ اردو میں جدید تنقید کا آغاز بھی سر سید اور ان کے رفقا سے ہوتا ہے۔ علی گڑھ تحریک کے بلند اغراض و مقاصد کے بدولت اردو ادب میں گراں قدر اضافہ ہوا۔ ترقی پسند تحریک دسمبر 1932 عیسوی میں شائع ہونے والے افسانوی مجموعے انگارے کو ترقی پسند تحریک کا نقطۂ آغاز کہا جا سکتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز سجاد ظہیر اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں 1936 عیسوی میں ہوا۔
عزیز احمد نے انگارے کو سماج پر پہلا وحشیانہ حملہ قرار دیا۔ افسانوی مجموعے انگارے 10 افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں احمد علی کے 2 افسانے، سجاد ظہیر کے 5 افسانے، رشید جہاں کے 2 اور محمود ظفر کا 1 افسانہ شامل ہے۔ انگارے کو مارچ 1933 عیسوی میں ضبط کر لیا گیا تھا۔ ترقی پسند تحریک کے حمایت میں عزیز احمد نے ترقی پسند ادب کے نام سے مضمون لکھا تھا 1942 عیسوی میں، اور علی سردار جعفری کی کتاب ہے ترقی پسند ادب کے نام سے 1951 عیسوی میں شائع ہوئی۔ عزیز احمد کا مضمون ہے ترقی پسند ادب اور علی سردار جعفری کی کتاب ہے ترقی پسند ادب۔ ترقی پسند تحریک کو اولین فکری اساس اختر حسین رائے پوری کے مقالے ادب اور زندگی نے فراہم کی، جو رسالہ اردو میں 1935 عیسوی میں شائع ہوئی۔ ترقی پسند تحریک کو اولین فکری اساس اختر حسین پوری کا جو مقالہ ہے ادب اور زندگی اس نے فراہم کی، اور یہ مقالہ جو ہے ان کا جو ہے 1935 عیسوی میں رسالہ اردو میں شائع ہوا تھا۔ اس ادبی حلقے میں سجاد ظہیر، ڈاکٹر دین تاثیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش، پرمود سین گپتا نے شامل تھے۔ ان طلباء نے سجاد ظہیر، ڈاکٹر دین تاثیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش، پرمود سین گپتا شامل تھے اس تحریک میں۔ ان طلباء نے ہندوستانی ادیبوں کی ایک انجمن بنانے کے خیال سے پہلا باقاعدہ جلسہ لندن کے نان کنگ ریسٹورانٹ میں کیا اور اس کا نام ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کی انجمن انڈین پروگریسو رائٹر ایسوسی ایشن رکھا۔ ترقی پسند ادیبوں کی انجمن کے صدر ملک راج آنند منتخب ہوئے۔ اس تحریک کے پہلے منشور پر 6 لوگوں کے دستخط تھے۔ اس تحریک پر کا جو پہلا منشور تھا اس پر 6 لوگوں کے دستخط تھے: ملک راج آنند، سجاد ظہیر، جیوتی گھوش، کے ایس بھٹ، ایس سنہا اور محمد دین تاثیر کے 6 لوگوں کے دستخط تھے۔ ان 6 لوگوں کے نام ہیں ملک راج آنند، سجاد ظہیر، جیوتی گھوش، کے ایس بھٹ، ایس سنہا اور محمد دین تاثیر۔ اس پہلے منشور کو ہندوستان میں سب سے پہلے پریم چند نے خوش آمدید کیا تھا اور اپنے رسالہ ہنس میں شائع کر کے ایک اداریہ لکھا تھا۔ پریم چند نے اپنے رسالہ ہنس میں ایک اداریہ لکھ کر کے اسے شائع کیا تھا۔ ترقی پسند ادیبوں کی پہلی کل ہند کانفرنس 1936 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی اور اس کی صدارت پریم چند نے کی تھی۔ دوسری کل ہند کانفرنس 1938 عیسوی میں کلکتہ میں منعقد ہوئی تھی اور جس کی صدارت ملک راج آنند نے کی تھی۔ پہلی لکھنؤ میں ہوئی 1936 میں، دوسری کلکتہ میں ہوئی 1938 میں۔ تیسری کل ہند کانفرنس 1942 عیسوی میں ہوئی تھی دہلی میں اور اس کی صدارت ڈاکٹر عبدالعلیم نے کی تھی۔ چوتھی کل ہند کانفرنس 1945 عیسوی میں حیدرآباد میں منعقد ہوئی تھی اور افتتاح جو ہے سروجنی نائیڈو نے کیا تھا۔ پانچویں کانفرنس 1947 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی۔ چھٹی جو ہے 1949 عیسوی بھیمڑی ممبئی میں منعقد ہوئی اور اس کی صدارت رام بلاس شرما نے کی تھی۔ ساتویں کانفرنس 1952 عیسوی میں دہلی میں منعقد ہوئی اور اس کی صدارت کرشن چندر نے کی تھی۔ آٹھویں 1956 عیسوی میں منعقد ہوئی تھی حیدرآباد میں۔ پہلی ہوئی 36 عیسوی میں لکھنؤ میں، دوسری ہوئی 1938 عیسوی میں کلکتہ میں اور اس کی ملک راج آنند نے صدارت کی تھی، پہلی کی پریم چند نے صدارت کی تھی، اور تیسری ہوئی تھی 1942 عیسوی میں دہلی میں اور اس کی صدارت ڈاکٹر عبدالعلیم نے کی تھی۔ چوتھی کل ہند کانفرنس جو ہے جو کہ حیدرآباد میں منعقد ہوئی تھی، اس کا افتتاح سروجنی نائیڈو نے کیا تھا۔ پھر پانچویں کانفرنس جو تھی 1947 عیسوی میں پھر سے لکھنؤ میں ہوا اور چھٹی 1949 عیسوی میں ممبئی میں منعقد ہوا تھا، اور پھر ساتویں جو ہے دہلی میں 1952 عیسوی میں اور اس کی صدارت کرشن چندر نے کی تھی، اور آٹھویں اور آخری 1956 عیسوی میں حیدرآباد میں منعقد ہوئی تھی۔ حیدرآباد میں منعقد ہونے والی آٹھویں کل ہند کانفرنس کے بعد اسے 1956 عیسوی میں ختم کر دیا گیا تھا۔ ترقی پسند ادب کی مخالفت میں پہلا مضمون نیا ادب کدھر جا رہا ہے کے عنوان سے نواب جعفر علی خان اثر لکھنوی نے لکھا تھا۔ ترقی پسند ادبی تحریروں کے سب سے بڑے معترض اور نکتہ چینی کرنے والے پروفیسر رشید احمد صدیقی تھے۔ رشید احمد صدیقی کا قول ہے کہ ادب سنت اللہ نہیں کہ اس میں تبدیلی ناممکن ہو۔ جعفر علی خان، رشید احمد صدیقی، حسن عسکری، کلیم الدین احمد اور حلقہ ارباب ذوق سے تعلق رکھنے والے تمام ادباء و شعراء ترقی پسند ادب کے سخت مخالفین رہے۔ جعفر علی خان اثر، رشید احمد صدیقی، حسن عسکری، کلیم الدین احمد اور حلقہ ارباب ذوق سے تعلق رکھنے والے تمام ادباء و شعراء اس تحریک کے مخالف گروہوں میں شامل رہے۔ اگلا ہے حلقہ ارباب ذوق۔ حلقہ ارباب ذوق مجلس داستان گویاں کا قیام ترقی پسند تحریک کے قیام کے تقریباً 3 سال کے بعد 1939 عیسوی میں 29 اپریل 1939 عیسوی کو لاہور میں سید نصیر احمد جامعی کے گھر پر عمل میں آیا۔ حلقہ ارباب ذوق مجلس داستان گویاں جس کا
پرانا نام تھا۔ اس کا قیام ترقی پسند تحریک کے قیام کے تقریباً 30 سال کے بعد 29 اپریل 1939 عیسوی کو لاہور میں سید نصیر احمد جامعی کے گھر پر عمل میں آیا۔ حلقہ ارباب ذوق اور ترقی پسند تحریک کو ایک دوسرے کی ضد قرار دیتے ہیں۔ سید نصیر جامعی نے 29 اپریل 1939 عیسوی کو اپنے گھر پر چند دوستوں کو جیسے نسیم حجازی، تابش صدیقی، حفیظ ہوشیار پوری، محمد فاضل، اقبال احمد، محمد سعید، عبدالغنی اور شیر محمد اختر وغیرہ کو جمع کر کے ایک ادبی محفل منعقد کی۔ اس مجلس کے قیام کا منصوبہ یہ بنایا گیا کہ اس میں افسانے پڑھے جائیں گے۔ اس محفل کا نام شروع میں مجلس داستان گویا رکھا گیا۔ ابتدائی 9 نشستیں مجلس داستان گویا کے نام کے تحت ہی منعقد ہوئی۔ شروع کی جو 9 نشستیں ہوئیں، 9 مجلسیں ہوئیں، وہ مجلس داستان گویا کے نام سے ہی ہوئی تھی اور پہلے گھر پہ منعقد ہوتی تھی۔ جو اس کے ممبر تھے، اس حلقے کے جو ممبر تھے ان کے گھروں پر ہی یہ منعقد ہوتی تھی یہ نشستیں۔ 10ویں نشست میں 2 ستمبر 1939 عیسوی کو منعقد ہونے والے جلسے میں مجلس داستان گویا کا نام تبدیل کر کے حلقہ ارباب ذوق رکھ دیا گیا تھا، حفیظ ہوشیار پوری کی تجویز پر۔ اس مجلس کا جو مقصد ہے کسی نئی تحریک کو وجود میں لانا نہیں تھا، اس کا مقصد تقریب ملاقات تھا۔ اس کا مقصد کسی تحریک کو وجود میں لانا نہیں تھا، صرف اور صرف ملاقات کی نیت سے یہ جو ہے بنایا گیا تھا۔ ابتداً حلقہ ارباب ذوق کے جلسے ارکان حلقے کی رہائش گاہوں پر ہر اتوار کو ہوا کرتے تھے۔ یہ جلسے کب ہوا کرتے تھے؟ تو ہر اتوار کو ہوا کرتے تھے ان ارکان کے رہائش گاہوں پر۔ 1944 عیسوی سے ارکان حلقہ کے گھروں کے بجائے MCA ہال میں منعقد ہونے لگے۔ پہلے جلسے کی صدارت حفیظ ہوشیار پوری نے کی تھی، جس میں پہلا افسانہ تلافی نسیم حجازی نے تنقید کے لیے پیش کیا تھا۔ 1944 عیسوی سے یہ گھروں کے بجائے رہائش گاہوں کے بجائے MCA ہال میں منعقد ہونے لگے تھے اور پہلے جلسے کی جو MCA ہال میں پہلا جلسہ ہوا تھا اس کی صدارت حفیظ ہوشیار پوری نے کی تھی اور اس میں پہلا افسانہ تلافی نسیم حجازی نے تنقید کے لیے پیش کیا تھا۔ میرا جی نے سب سے پہلے 25 اگست 1940 عیسوی کو حلقے کے جلسے میں قیوم نظر کی دعوت پر شرکت کی تھی۔ قیوم نظر اور میرا جی حلقہ کے بانیوں میں سے نہیں تھے لیکن اہم رکن تھے، اس لیے حلقے کا نام آتے ہی ان دونوں کا نام آ جاتا ہے۔ میرا جی کی وجہ سے حلقے کو واضح ادبی رجحان ملا۔ میرا جی کی آمد سے حلقے میں نئی روح پیدا ہو گئی، یہ شیر محمد اختر کا قول ہے۔ نوجوانوں کی اس مجلس میں میرا جی کی حیثیت پیر مقاقیسی تھی، یہ محمد نظامی کا قول ہے۔ فرد اور معاشرے کی کشمکش میں حلقہ ارباب ذوق نے معاشرے کے مقابلے میں فرد اور ذات کو اہمیت دی۔ فرد اور معاشرے کی کشمکش میں حلقہ ارباب ذوق نے معاشرے کے مقابلے میں فرد اور ذات کو اہمیت دی۔ حلقے نے حیت اور داخلیت پر زور دیا۔ حلقہ کے فنکاروں کے نزدیک اچھا ادب وہ ہے جو اپنے ماحول کا عکاس و ترجمان بھی ہو اور جس میں روایت کی پاسداری بھی موجود ہو۔ حلقہ ارباب ذوق نے ترقی پسند تحریک کے ادب برائے زندگی کے مقابلے میں ادب برائے ادب پر زور دیا۔ میرا جی کے مطابق انسانی زندگی تخیل کے ماتحت ارتقائی منازل طے کرتی ہے۔ میرا جی کے مطابق انسانی زندگی تخیل کے ماتحت ارتقائی منازل طے کرتی ہے۔ حلقہ ارباب ذوق کی تنقید میں قطعیت کا زاویہ وحید قریشی نے پیدا کیا تھا۔ حلقہ ارباب ذوق سے ایک منفی تحریک نئی لسانی تشکیلات کے نام سے ابھری تھی۔ شاہ دولے کا چولہا منٹو کا آخری افسانہ تھا جو انہوں نے حلقے کے 30 مئی 1954 عیسوی کے اجلاس میں پڑھا تھا۔ حلقہ ارباب ذوق مارچ 1972 عیسوی کو 2 حصوں میں منقسم ہو گیا تھا۔ جس گروہ نے قطع تعلق کیا تھا اس نے اپنا نام حلقہ ارباب ذوق ادبی رکھا تھا۔ یہ گروہ ادب کو خالص ادب کے حوالے سے جانچتا اور پرکھتا تھا اور دوسرا گروہ جو ہے خالص سیاسی نقطۂ نظر سے تعلق رکھتا تھا۔ اگلی تحریک جو ہے وہ جدیدیت ہے۔ 1960 عیسوی کے آس پاس جدیدیت کا رجحان سامنے آیا۔ یہ رجحان ہے اردو ادب کے اہم رجحان۔ جدیدیت کا رجحان 1960 عیسوی کے آس پاس جو ہے سامنے آیا۔ جدیدیت کا رویہ اس کا خمیر وجودیت اور تجریدیت سے تیار ہوا تھا۔ جدیدیت کی پہچان علامتی اور اشارتی اسلوب ہے۔ جدیدیت کی جڑیں وجودیت کے فلسفے سے ملتی ہیں۔ فلسفہ وجودیت میں ساری باتوں کی بنیاد فرد کا شعور ذات ہے۔ وجودیت کا فلسفہ صرف آدمی یا فرد سے بحث کرتا ہے، وہ بھی منفرد آدمی۔ جدیدیت لفظ جدید سے مشتق ہے، ایک ادبی اصطلاح ہے۔ اس کا اطلاق 1957 عیسوی کے بعد ادب پر ہوتا ہے۔ اس کا اطلاق جو ہے 1957 عیسوی کے بعد کے ادب پر ہوتا ہے۔ جدیدیت پسند زبان، اسلوب اور تکنیک کو معنی اور موضوع سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔
جدیدیت پسند لکھنے والے غیر مربوط، غیر منطقی اور نان لینئر بیانیہ کو استعمال کرتے ہیں۔ جدیدیت کے رجحان کو عام کرنے میں شمس الرحمن فاروقی کے زیر نگرانی شائع ہونے والا رسالہ شب خون نے کلیدی کردار ادا کیا۔ شب خون کے ساتھ ساتھ کلام حیدری کے ادارت میں نکلنے والا رسالہ آہنگ نے بھی جدیدیت کے رجحان کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جدیدیت کے رجحان کی حوصلہ افزائی کرنے میں علیہ مسرور کا نام سر فہرست ہے۔ جدیدیت اور ادب پر علیہ مسرور نے ایک سیمینار کرایا تھا۔ اردو میں حیاتی تنقید کی ابتدا اور بنیاد مسعود حسین خان نے رکھی۔ شمیم حنفی کے خیال میں نئی حقیقت پسندی پورے انسان کے بسیط تجربے کو پیش کرتی ہے اور یہی جدیدیت کا اولین مقصد ہے۔ شمیم حنفی کے خیال میں نئی حقیقت پسندی پورے انسان کے بسیط تجربے کو پیش کرتی ہے اور یہی جدیدیت کا اولین مقصد ہے۔ جدیدیت آدمی کی تلاش کا نام ہے۔ جدید دور میں یہ کسی بھی آئیڈیالوجی کے خلاف رد عمل ہے، یہ علیہ مسرور کا قول ہے۔ جدیدیت کو جدلیاتی مادیت یا ترقی پسند کی توسیع سے کس نے تعبیر کیا ہے؟ تو وحید اختر نے۔ تمام فلسفوں اور نظریوں کی حدود توڑنے کا نام جدیدیت ہے، یہ شمس الرحمن فاروقی کا قول ہے کہ تمام فلسفوں اور نظریوں کی حدود توڑنے کا نام جدیدیت ہے۔ ڈاکٹر محمد حسن جدیدیت کو رومانیت کی توسیع اور صحت مند جدیدیت کو ترقی پسندی کی توسیع سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد حسن جدیدیت کو رومانیت کی توسیع اور صحت مند جدیدیت کو ترقی پسند کی توسیع سمجھتے ہیں۔ آج کا ادیب کسی نظریے کی غلامی کو قبول نہیں کرنا چاہتا، وہ انسانی زندگی کو آزاد دیکھنے اور برتنے کا حق مانگتا ہے اور اسی کا نام جدیدیت ہے، یہ علیہ مسرور کا قول ہے کہ آج کا ادیب کسی نظریے کی غلامی کو قبول نہیں کرنا چاہتا، وہ انسانی زندگی کو آزاد دیکھنے اور برتنے کا حق مانگتا ہے اور اسی کا نام جدیدیت ہے۔ جدیدیت کسی ایک میلان یا کسی ایک سمت کی نمائندگی نہیں کرتی۔ کبھی کوئی لاشعور کی رو کی حکمرانی کو جدیدیت قرار دیتا ہے تو کبھی وجودیت، شعور کی رو، علامت نگاری اور تجریدیت پسندی کو جدیدیت کہا جاتا ہے۔ یہ مجنوں گورکھپوری کا قول ہے کہ جدیدیت کسی ایک میلان یا کسی ایک سمت کی نمائندگی نہیں کرتی۔ کبھی کوئی لاشعور کی رو کی حکمرانی کو جدیدیت قرار دیتا ہے تو کبھی وجودیت، شعور کی رو، علامت نگاری اور تجریدیت پسندی کو جدیدیت کہا جاتا ہے۔ جدیدیت کے بعد مابعد جدیدیت کا رجحان سامنے آیا۔ جدیدیت کے بعد کا دور مابعد جدیدیت کہلاتا ہے۔ مابعد جدیدیت نہ ترقی پسند کی ضد ہے اور نہ جدیدیت کی۔ مابعد جدیدیت کسی ایک وحدانی نظریے کا نام نہیں بلکہ مابعد جدیدیت کی اصطلاح احاطہ کرتی ہے مختلف بصیرتوں اور ذہنی رویوں کا، جن سب کی تہ میں بنیادی بات تخلیق کی آزادی اور معنی پر بٹھائے ہوئے پہرے کو رد کرنا ہے۔ یہ قول گوپی چند نارنگ کا ہے کہ مابعد جدیدیت کسی ایک وحدانی نظریے کا نام نہیں بلکہ مابعد جدیدیت کی اصطلاح احاطہ کرتی ہے مختلف بصیرتوں اور ذہنی رویوں کا، جن سب کی تہ میں بنیادی بات تخلیق کی آزادی اور معنی پر بٹھائے ہوئے پہرے کو رد کرتا ہے۔ رد کرنا، یہ قول گوپی چند نارنگ کا ہے۔ مابعد جدیدیت کا سہروز کل ہند سب سے پہلا سیمینار 1997 میں کیا گیا تھا۔ دہلی اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام انڈیا انٹرنیشنل سینٹر دہلی میں گوپی چند نارنگ نے منعقد کرایا تھا۔ 1997 میں اس کا سہروزہ کل ہند سیمینار دہلی اردو اکیڈمی کے ذریعے اہتمام انڈیا انٹرنیشنل سینٹر دہلی میں گوپی چند نارنگ نے منعقد کرایا تھا۔ گوپی چند نارنگ کی کتاب ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات مابعد جدیدیت تنقیدی تصورات کا جامع تعارف پیش کرتی ہے، اور جو مابعد جدیدیت کے سب سے بڑے مخالف تھے وہ فضیل جعفری مابعد جدیدیت اور گوپی چند نارنگ کے سب سے بڑے مخالف رہے ہیں۔ یہ تمام